अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीम मज़हर अजाइब तजिदहू औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाए मौला में आप सबकी खिदमतों में सलाम अर्ज़ है। खुदावंद मुताल ने हमें एक और दिन नसीब फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपसे मुखातिब हैं। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ अक़ीदत पेश करने के लिए दिलों पे हाथ रख के सीनों की अथाह गहराइयों से और दिल की धड़कनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फ़िदा करने की नीयत से आइए सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हराए सय्यिदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ محرم کو 2 دن رہ گئے ہیں اور کربلا آپ لوگوں کی منتظر ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کے لیے منتظر ہے۔ فرش اعضاء بچھے جا رہے ہیں، امام بارگاہیں سجائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے کربلا معلیٰ میں بھی حرم امام حسین علیہ السلام میں سیاہ رنگ کی چادریں، سیاہ رنگ کے بینر، سیاہ رنگ کے پردے لگائے جا رہے ہیں۔ بین الحرمین میں مومنین کا بہت رش ہے، اور ماشاءاللہ سے مومنین استقبال محرم کے لیے ہر لمحہ برانگیختہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محرم جس طریقے سے تمام عالم کو انسانیت کا درس دیتا ہے، اسی طریقے سے محرم اسلام کو حیات دیتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 304 ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کربلا معلیٰ میں 28 ذی الحج ہے، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ انگریزی کی تاریخ 18 اگست ہے، اور خداوند متعال نے ہم پر کرم فرمایا۔ ہم کربلا معلیٰ میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ یہ پابندیاں ہٹیں، اور میری تو دعا ہے کہ مولا معجزہ دکھائیں اور آپ 10 محرم کو ہی کربلا میں موجود ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جس طریقے سے آپ اپنے فرط جذبات کے ساتھ سینہ زنی، زنجیر زنی کرتے ہوئے حرم امام حسین علیہ السلام سے داخل ہوتے ہیں، حرم مولا عباس علیہ السلام سے خارج ہوتے ہیں، اسی طریقے سے خداوند متعال آپ کی وہ یادیں کبھی بھی ٹوٹنے نہ دے، اور آپ اپنے حوصلے، ہمت، پیار، محبت کے ساتھ دوبارہ کربلا معلیٰ میں آئیں، اور بار بار لا تعداد آپ کو کربلا نصیب ہو۔ کربلا ہر دم آپ کے ذہن، دماغ، روح، جسم کا حصہ رہے۔ فکر آپ کی کربلا ہو، ذکر آپ کا کربلا ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام اسد رضوی صاحب، مظفر پور سے، بہار، ہندوستان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ سلامت رہیے۔ کربلا معلیٰ میں میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں۔ میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ مولا حسین کے حوالے سے غم حسین کے تناظر میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت ہو۔ غم حسین کے سورج کی کوئی شام نہیں، غم حسین کے سورج کی کوئی شام نہیں، یہ وہ حیات ہے جس میں اجل کا کام نہیں، یہ وہ حیات ہے جس میں اجل کا کام نہیں، وہاں بھی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، وہاں بھی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، جہاں پہ فرش عزا کا بھی اہتمام نہیں، جہاں پہ فرش عزا کا بھی اہتمام نہیں، غم حسین کے سورج کی کوئی شام نہیں، یہ وہ حیات ہے جس میں اجل کا کام نہیں۔ شکریہ۔ ایک اور قطعہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک سلام پیش کروں گا۔ کربلا والوں کے جینے کی ادا کافی ہے،
کربلا والوں کے جینے کی ادا کافی ہے، کربلا والوں کے جینے کی ادا کافی ہے، جس کا کوئی بھی نہیں اس کا خدا کافی ہے، جس کا کوئی بھی نہیں اس کا خدا کافی ہے۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ مر کے جینا ہے حبیب ابن مظاہر کی طرح، مر کے جینا ہے حبیب ابن مظاہر کی طرح، یا حسین ابن علی تیری دعا کافی ہے، یا حسین ابن علی تیری دعا کافی ہے، کربلا والوں کے جینے کی ادا کافی ہے۔ اور آخری خطا، اس کے بعد ایک سلام۔ بسم اللہ۔ صرف انسان ہی نہیں جاتے ملک جاتے ہیں، صرف انسان ہی نہیں جاتے ملک جاتے ہیں، صرف انسان ہی نہیں جاتے ملک جاتے ہیں، کربلا ہم ہی نہیں اہل فلک جاتے ہیں، کربلا ہم ہی نہیں اہل فلک جاتے ہیں، آپ شبیر کے دیوانوں کو دانا کہیے، آپ شبیر کے دیوانوں کو دانا کہیے، یہ عزا خانوں سے فردوس تلک جاتے ہیں، یہ عزا خانوں سے فردوس تلک جاتے ہیں، صرف انسان ہی نہیں جاتے ملک جاتے ہیں، کربلا ہم ہی نہیں اہل فلک جاتے ہیں۔ شکریہ۔ اب ایک سلام کے چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ درد دل اس کا کم ہو گیا، 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 جس پہ تیرا کرم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا، کربلا کی قسم یا حسین، بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، تیرا غم سب کا غم ہو گیا، تیرا غم سب کا غم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا، تو ہے تفسیر فتح مبین، تو ہے تفسیر فتح مبین، تو ہے تفسیر فتح مبین، اونچا تیرا علم ہو گیا، اونچا تیرا علم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا
کرم ہو گیا، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، تجھ سے جو مرتے دم ہو گیا، تجھ سے جو مرتے دم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ یہ شعر بطور خالص معاذہ فرمائے کہ اثر عاشور سجدہ تیرا، اثر عاشور سجدہ تیرا، اثر عاشور سجدہ تیرا، شاہ کا رے حرم ہو گیا، شاہ کا رے حرم ہو گیا، کربلا کی قسم یا حسین، تیرا غم سب کا غم ہو گیا، تیرا غم سب کا غم ہو گیا۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، پورا تیری قسم ہو گیا، پورا تیری قسم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ مقطع ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ پڑ گئی جب سے تیری نظر، مولا حسین کی بارگاہ میں ایک حقیر شاعر کا یہ شعر کہ پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، یہ اسد محترم ہو گیا، یہ اسد محترم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ بہت شکریہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ ایک بات کہتا چلوں، درمیان میں نے آپ کے اشعار پہ داد دینا چاہی، لیکن میں بولتا تھا آواز میں کٹنگ کا ڈر تھا، اس وجہ سے میں بول نہیں سکا۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کو عمر خضر علیہ السلام، عمر نوح علیہ السلام عطا فرمائیں، آپ سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، تاکہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے سے آپ کی روح شاد رہے، آپ کا بدن شاد رہے، آپ کی فکر شاد رہے، آپ کا قلم شاد رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت اچھے اشعار، بہت پیارا ذکر، بہت پیارا انداز۔ ایک دیکھیے جس طریقے سے کہتے ہیں السابقون السابقون، جتنا انسان بزرگ ہوتا جاتا ہے اتنی اس میں تاثیر آتی جاتی ہے۔ آپ نے ایک عمر گزاری، مولا کا ذکر لکھتے پڑھتے، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، اور کیا ہی اچھا ہو یوم حشر آپ کو ذاکر اہل بیت علیہم السلام کے نام سے پکارا جائے۔ سدا آباد رہیں، جلد کربلائے مولانا نصیب ہو، اور اہل بیت علیہم السلام آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام اسد رضوی صاحب، مظفر پور، بہار،
ہندوستان سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اہل فن ہمیشہ مشترک ہوا کرتے ہیں، اہل فن ہمیشہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوا کرتی ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ فن عشق اور محبت سے مل کر ہمارے سامنے پیش ہو، اور یہی عشق و محبت ہے کہ ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ کے اندر تیاری عروج پر ہے، اور جس طریقے سے ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں محرم کی آمد سے پہلے ہی ہم اپنی تیاریوں کو ایک خاص انداز میں سرعت دے دیتے ہیں اور تیزی پکڑ لیتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ محبت امام حسین علیہ السلام کا اظہار خصوصی طور پر ہو جائے۔ دو مہینے پہلے میٹنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ماتمی جیسے اپنے پروگرامنگ کرنے لگتے ہیں، فلانی دن فلانی جگہ ہم نے ماتم کرنا ہے، اور ذاکرین کرام علماء کرام تو ایک سال پہلے ہی اپنی جگہوں کو ریزرو کر دیتے ہیں، کیونکہ تاکہ ایک زبان ہو جائے، ایک کال دے دیا جائے، ایک وعدہ ہو جائے، تاکہ ذکر کرنے والے بھی اور ذکر سننے والے بھی مطمئن انداز میں دوسرے کام کی طرف توجہ دے سکیں۔ اس لیے مختلف کاموں کو پہلے سے پہلے جو کہ مہم ہوتے ہیں، اہم و مہم، پھر اسی طریقے سے امام بارگاہوں میں رنگ و روغن و تعمیرات و سیاہ پردے لگانا، درییں، قالین، پنکھے، ہر چیز کی تیاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دفعہ محرم جو آ رہا ہے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خان مصطفیٰ کمال صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد جناب علی۔ یہ مدد، آپ خیریت سے ہیں؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، سدا آباد رہیں۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ کربلائے معلیٰ بین الحرمین میں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت کلام ہے، اور میرے گھر والوں کی طرف سے بھی یہ فرمائش ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں شروع کرتا ہوں۔ عنایت ہو جناب علی۔ جی بسم اللہ۔ وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کس معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے، آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے، آج بھی شام کے زندان تاریکی سے
میرے بابا کی صدا آتی ہے میرے شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک بی بی جو سرے فرش عزا آتی ہے کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے یاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں مولا آپ کو ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والوں میں رکھیں بہت پیارا کلام بہت پیاری آواز بہت پیارا بیان مولا آپ کو جلد کر بلائے مولا آ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور ہمیں خوشی ہوگی آپ کربلا مولا آئیں تو ہمارے پروگرام کو بھی آ کر شرکت فرمائیے گا اور خود آ کر اسے ارینج کیجئے گا مجھے خوشی ہوگی اس بات کی مولا آپ کو صدا اپنا ذکر کرنے والوں میں رکھیں بہت پیارا کلام پڑھا یقیناً محرم کے ساتھ نسبت رکھنے والا محرم سے ربط رکھنے والا کلام جو کلام کی حساسیت کو سمجھتے ہیں کہ کتنا پیارا کلام آپ نے پڑھا ہے مولا آپ کو صدا آباد رکھیں صدا شاد رکھیں صدا آپ کے گھرانے پر رحمتیں برکتیں ہوں اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوح منقبت خان مصطفیٰ کمال صاحب کراچی سے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کربلا معلیٰ کے اندر ہم موجود ہیں اور کربلا معلیٰ کے اندر آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ محرم کی تیاری عروج پر ہے اور جو مومن نہیں آ سکے یقین میں ان کے دلوں کی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ یعنی میں کہوں کہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں دلی طور پر تو یقیناً حق بجانب ہوں گا اور دلی طور پر وہ بہت زیادہ مجروح ہو چکے ہیں لیکن ان کی آس باقی ہے امام حسین علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام سے ان کی آس باقی ہے دعا اب بھی ہے میری کہ مولا کوئی معجزہ دکھائیں اور وہ آ جائیں بہرحال انشاءاللہ مولا کے ذکر کو آپ اپنے وطن میں اپنے ملک میں اپنے شہر کے اندر آباد کیجئے گا یاد امام حسین علیہ السلام ہی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے قریب آ کر بھی ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں اپنے وطن میں یقیناً مزید بے قراری ہوگی مزید تڑپ ہوگی مزید بے چینی ہوگی وہ بے چینی یقیناً آپ نثار امام حسین علیہ السلام کریں گے فدائے امام حسین علیہ السلام فرمائیں گے
ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید عمار عارف نقوی صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد کرم مولا کا. سلامت رہیے. کربلائے مولا بین الحرمین میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں. التجا کروں گا، استدعا کروں گا، آپ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل میں محبت کے پھول بکھیریے. بسم اللہ کیجئے گا. بسم اللہ کرتا ہوں. یہ مولا باز کلام پیش 4 مصرے کے بعد ایک کلام کے سنا اشعار پیش کروں گا. عنایت. یہ فرش بلا ہم نے بچھانا نہیں چھوڑا، یہ فرش بلا ہم نے بچھانا نہیں چھوڑا، گھر فاطمہ زہرا کو بلانا نہیں چھوڑا، واہ 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 واہ. کو بلانا نہیں چھوڑا، گھر فاطمہ زہرا کو بلانا نہیں چھوڑا. عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں. آج کل کورونا وائرس کا سلسلہ چل رہا تھا تو اسی حساب سے 4 مصرے پر پیش کر رہا ہوں. اس واسطے بیمار نہیں ہوتے آزادہ، اس واسطے بیمار نہیں ہوتے آزادار، مجلس کا تبرک کبھی کھانا نہیں چھوڑا، واہ 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 واہ. کھانا نہیں چھوڑا، مجلس کا تبرک کبھی کھانا نہیں چھوڑا. اور اس ٹائم آپ بین الحرمین میں اور یہ کلام بین الحرمین کی گونج رہا ہوگا تو 4 مصرے اور یاد ہے پیش کرتا ہوں. عنایت. سکائی میں کرتا تھا سبیلوں پہ جبھی تو، سکائی میں کرتا تھا سبیلوں پہ جبھی تو، فردوس تک عباس نے شانہ نہیں چھوڑا، فردوس تک عباس نے شانہ نہیں چھوڑا، یہ فرش ولا ہم نے بچھانا نہیں چھوڑا. بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولا عباس کی شان میں ایک کلام کا سنا اشعار پیش کرتا ہوں. عنایت. زین سے خاک پہ شہیدہ وفادار گرا، زین سے خاک پہ شہر کا وفادار گرا، ایسے کوئی نہ گرا جیسے علمدار گرا، ایسے کوئی نہ گرا علمدار گرا. آنکھ میں تیر کٹے ہاتھ بدن خون سے لال، یاد آ جاتا تھا زینے سے خاک پہ
شہ کا وفادار گرا، ایسے کوئی نہ گرا جیسے علمدار گرا۔ ہاتھ ہوتے ہیں تو انسان سنبھل جاتا ہے، اور ہاتھ نہ ہو تو کوئی بس کہاں چل پاتا ہے۔ جانے کیسے وہ سکینہ کا وفادار گرا، ایسے کوئی نہ گرا جیسے علمدار گرا۔ اور شاہ سینے سے حسن اس کو لگا لیتے ہیں، اور خود سکینہ کے چچا کے اٹھا لیتے ہیں۔ کربلا میں جو کوئی شہ کا عزادار گرا، ایسے کوئی نہ گرا جیسے علمدار گرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، ہمیشہ زندگی آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں بسر ہو۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جلد کربلا معلیٰ میں آ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا نصیب ہو۔ دعا گو ہوں جب بھی آپ آئیں تو ہمارے پروگرام میں ضرور شریک ہوئیے گا تاکہ آپ ہمارے پروگرام کی زینت بن سکیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید عمار عارف نقوی صاحب کراچی سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ یہ پیار بھرا انداز، پیار بھرے الفاظ ہمیشہ سلامت رہیں، یہ ذکر سلامت رہے، یہ ذاکر سلامت رہیں، یہ خطاب سلامت رہے، یہ خطیب سلامت رہیں، یہ کربلا سلامت رہے، یہ کربلا والے سلامت رہیں۔ اس لیے ہم صبح و شام کربلا والوں پہ سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، کربلا کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، اور یہ سلامتی ہی ہمارے اوپر سلام بھیجتی ہے، اور یہ جواب سلام ہی ہمارے لیے سلامتی کا ضامن ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے، کربلا ہے اس لیے ہم بہت کچھ ہیں۔ سب سے پہلے انسان ہوتا ہے، بعد میں انسان ایک صاحب دین و مسلمان ہوتا ہے، بعد میں ایمان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بہار کا نام رکھا گیا ہے، ہم لوگوں نے کہا کہ رمضان مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے بہار کا، اسلام کی بہار، قرآن کی بہار کا دن ہے، قرآن کی بہار کے ایام ہیں، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے کربلا انسانیت کی بہار کا مہینہ ہے، کربلا انسانیت کی بہار کا ایک شہر ہے۔ کربلا اور محرم، سفر، یہ وہ مہینے ہیں جس کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان پہلے ہوگا تو اگلی بات کرے گا نا، دین کی، دیانت کی، اسلام کی، ایمان کی، کسی بھی چیز کی بات کرنی ہو تو ایک نہج کی، ایک فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانیت کی فکر کربلا دیتی ہے۔ کربلا اگر نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے، امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم بیکار ہوتے۔ ہمارے کارآمد ہونے کا سبب کربلا ہے، ہمارے ایک برسرے پیکار، برسرے ایمان ہونے کا سبب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ امام کی ذات اقدس نے ہمیں دین کا پیغام دیا، ہمیں دین دیا، ہمیں دیندار بنایا۔ ہم کربلا سے ہیں اور ہم کربلا کے سبب سے ہیں، کربلا ہمارے سبب سے نہیں ہے۔ کربلا پہ جو فدا ہو گیا وہ امر ہو گیا، زندہ رہ گیا، باقی رہ گیا۔ جو کربلا سے دور ہوا، بیکار ہوا، مردود ہو گیا اور وہ مردار ہو کر رہ گیا، اس کا کچھ بھی نہیں رہا۔ یعنی ہستی ہے تو کربلا کے سبب سے ہے، نیستی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کے سبب سے ہے۔
अगर हम चाहते हैं कि हमने कुछ होना है और होना चाहिए हमें, तो हमें चाहिए करबला से मुताल्लिक हो जाएं। और अगर हम करबला से मुताल्लिक होंगे तो ये ताल्लुक़ ऐसा है, वाबस्तगी ऐसी है कि हमें ऐसा बना देगा कि हम नूर वाले हो जाएंगे, नूर और नूरानियत हमारे दिल में आ जाएगी। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चराग़ हिदायत हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिदायत का चराग आहिस्ता आहिस्ता मुहर्रम की सूरत में रोशन होता जा रहा है और मोमिनीन दिल उनके रोशन से रोशन तर होते जा रहे हैं। आँखों के कशकोल ये चश्मे बहाने के लिए तैयार हैं, सीनों पे हाथ पड़ने के लिए तैयार हैं, काले लिबास अपनी जीनत फैलाने के लिए तैयार हैं और मोमिनीन अपना तन मन धन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुज्जत खुदा आज भी पर्दे गैब के अंदर अपने जद का इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं। हुज्जत खुदा को इस मुद्दत के अंदर भूलिएगा ना। जहाँ भी मजलिस में जाएं, जहाँ महफिल में जाएं, हर जगह कहिएगा अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।